السلام علیکم۔ ایز کامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایز کامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر لیجئے۔ موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج میں رمضان کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام مسلمان ماہ رمضان کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کرتے ہیں۔ صوم و صلات کی پابندی ہوتی ہے، زکوٰۃ صدقات دیے جاتے ہیں، صلاۃ التراویح، قیام اللیل، اس طرح کی عبادات کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ مگر قرآن جو ہمیں اس کا مقصد بتاتا ہے، تقویٰ، یعنی خدا کے وجود کو مانتے ہوئے اس کے فیصلوں سے اندیشہ ناک ہو کر اپنی زندگیوں کو ڈسپلن کرنا، وہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی وہ جو اس کا مقصد ہے وہ اس میں ہمیں کامیابی اتنی حاصل ہوتی نظر نہیں آتی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں اس کی کیا وجہ ہے، اور ہم اپنے رویوں میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ یہ جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی نہ کسی درجے میں ہمیں کامیابی ہو۔ اس میں عام لوگوں کا زیادہ قصور نہیں ہے۔ دین جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ دین ظاہر ہے والدین سکھائیں سمجھائیں گے، اس کے بعد آدمی کسی سے کچھ پڑھے گا تو استاد کی حیثیت سے دین بھی سیکھے گا۔ پھر ہمارے ہاں مساجد ہیں جن میں ائمہ خطبے دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان سے آدمی سیکھتا ہے۔ اگر ان سب جگہوں کا آپ جائزہ لیں تو ایک حکم نامے کے طور پر دین بیان ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اصلاً چاہتے ہیں، دین کی غایت کیا مقرر کی گئی ہے۔ وہ قرآن مجید سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ وہ تزکیہ نفس ہے، یعنی یہ دین، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہیں وہ پاکیزگی ہے، میرے پورے وجود کی پاکیزگی، بلکہ اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ بدن میں بھی حاصل ہونی چاہیے، خور و نوش یعنی کھانے پینے میں بھی ملحوظ ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ انسان کے اخلاق کی وجود میں حاصل ہونی چاہیے۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکیزگی ہے جس کی نشو و نما عبادات سے بھی مقصود ہے، اس لیے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو متعلق کرتی ہیں، اس کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ علامتی اظہار کسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اس اندیشے کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ خلوت اور جلوت میں ایک ہستی نگران ہے، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں، لوگوں سے معاملہ کر رہا ہوں، کسی کا مال کھا رہا ہوں یا دے رہا ہوں، میاں بیوی کے روابط میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کسی کا حق مار رہا ہوں، کسی کا حق تلف کر رہا ہوں، تو یہ سب چیزیں مجھے جواب دہ ٹھہرا دیں گی۔ اگر یہ بات اس کو اچھی طرح مستحضر ہو اور بار بار توجہ دلائی جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ عبادات کے بارے میں یہ تصور کہ اس سے یہ ثواب مل گیا، وہ ثواب مل گیا، یہ تو ضمنی چیز ہے، اللہ اجر دے گا اور بہت دے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی جنت میں داخل ہونے کے قابل بنائیں۔ اجر تو اس کے بعد کا مسئلہ ہوگا۔ تو وہ داخل ہونے کے قابل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔
اللہ کی جنت پاکیزہ نفوس کے لیے ہے، اور وہ پاکیزگی سب سے بڑھ کر اخلاق میں مطلوب ہے۔ تو یہ بات اگر اس طرح سے بار بار بتائی جائے، بار بار توجہ دلائی جائے، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہوگا، لیکن بہرحال توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ ہم سوالات کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم یہاں پہ لیتے ہیں واصف خان کا۔ واصف، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ واصف احمد، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا تعلق طب کے شعبے سے ہے، میں پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہوں۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں زاویہ غامدی کی سیریز کے لیے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا۔ میں ہاسپٹل میں آئروز پیشنٹس ڈیل کرتا ہوں، تو اس میں جو برن کے پیشنٹس ہیں میری نظر سے بارہا گزرتے ہیں، تو اس میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو جزا اور سزا کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو بالکل سمجھ میں آتا ہے اور وہ عقلی طور پہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن کوئی بھی ہستی، کوئی بھی پرسنالٹی، کسی بھی ہیومن بینگ کو، مرد یا عورت کو اگر جلانے کی بات کرے تو وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی دل مانتا نہیں۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جدید دور میں نئے سے نئے ہم طریقے دیکھ رہے ہیں مجرموں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم سوسائٹی سے الگ کر دیں۔ اگر کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سوسائٹی آج کل کے اس دور میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پیڈو فائلز کو، کسی ریپسٹ کو ہم جلا دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقلی بندہ، کوئی پڑھا لکھا بندہ اس ڈیسیجن کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور قرآن مجید میں کئی بار بتایا گیا ہے کہ ان کی اس طرح سے کھال جلے گی، یا وہ بلڈ یا پینے پہ مجبور ہو جائیں گے، یا وہ جلیں گے یا جھلسیں گے، تو اس چیز کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ آلدو کہ یہ ایک آیت متشابیہ ہے، لیکن پھر بھی جلانے کی بات ہوتی ہے، جھلسانے کی بات ہوتی ہے، تو کائنڈلی اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں وہ تو ہم انسانوں کو اپنے حدود میں کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے خدا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا کائنات کا خالق ہے، لیکن ہم کائنات کے خالق نہیں ہیں، اپنے خالق بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تو عاجز بندوں کی جگہ کھڑے ہو کر کسی کو جزا دینی ہے تو جزا دینی چاہیے، کسی کو سزا دینی ہے تو سزا دینی چاہیے۔ اسی لیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کیسے دے سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو تجربہ ہوا ہے کہ یہ ایک شدید عذاب ہے یا شدید سزا ہے، اسی کا لحاظ کرتے ہوئے خود اللہ کے پیغمبر نے بھی لوگوں کو اس سے روک دیا۔ کوئی کسی کو ایسی سزا نہیں دے سکتا جو انسانی حدود سے ماورا ہو۔ انسان کا کام یہی ہے۔ اس میں بھی اگر دنیا میں کوئی سزا زیادہ سخت دینے کے لیے ہدایت کی گئی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے کی گئی ہے، یعنی اللہ کا عقاب، اللہ کا عذاب ہے، جس کے لیے بعض موقعوں پر بندوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہ سزا دیں۔ ورنہ جو کچھ انسان کے بس میں ہے وہ وہی ہے جو آپ نے بیان فرما دیا کہ ہم کسی پر کوئی مالی تاوان عائد کر دیں گے، کوئی تنبیہ کے لیے جسمانی سزا دے دیں گے۔ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے۔ میں تو قید کی سزا پر بھی تفصیلی تبصرہ لکھ چکا ہوں، میری کتاب برہان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بھی میں انسانی حدود سے ماورا سزا سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ سزا انسان کے محض جسم کو نہیں ملتی، اس کے پورے وجود کو، بلکہ اس کے اہل و عیال تک کو مل جاتی ہے۔ تو یہ سزا کی اخلاقیات سے تجاوز ہے، اس پر بھی میں نے تنقید کی ہے۔ تو انسانی معاملات میں آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن خالق کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ کیا سزا دے گا اور کیا نہیں دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ خالق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو وجود میں لایا ہے، وجود میں لانے والا حق رکھتا ہے کہ وہ عدم کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ تو آگ کی سزا یا آگ کا عذاب عدم سے کم ہی ہے،
ورنہ تو اس کو یہ حق بھی حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق یہاں بیٹھ کے طے نہیں کرنے چاہیے. وہ جب مجرموں کو سامنے لے آئے گا اور یہ بتا دے گا کہ وہ کون ہیں جن کو میں یہ سزا دینے والا ہوں، اور ان کے جرائم بھی کھول کر سامنے رکھ دے گا، تو وہ خود کہتا ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ میں اس بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر رہا. تو اس پہ اطمینان رکھیے، جب وہ موقع آئے گا دیکھ لیں گے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں، ہم اگلا سوال لیتے ہیں روحینہ ہاشمی کا. روحینہ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. میرا جی سوال یہ ہے کہ ہمارے رشتہ ایک آیا ہے، ایک نو مسلمان کا، ایک ریورٹ کا، اور اس لڑکے کی جو سوچ ہے وہ بالکل مطلب بہت ساری چیزوں میں مختلف ہے. حدیثوں کو وہ نہیں مانتا لڑکا، ادروائز اس کا ایمان عقیدہ بہت اچھا ہے. ہم جو حدیث جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، جو غامدی صاحب سے ہم نے جو سیکھی ہیں ان کے تحت ہم ان کے اوپر چلتے ہیں. وہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ ساری چیزیں. ایسا ایک رشتہ کیا قابل قبول ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے، جیسے کہ وہ لڑکا رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہا، وہ ستمبر میں رکھے گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ روزے ستمبر میں فرض ہوئے تھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ ہدایت فرما دیجیے پلیز. یہ تو ایک نئے دین پر مسلمان ہوا لگتا ہے آدمی، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ رشتہ کرنا یا نہیں کرنا، اس میں دو بنیادی اصول سامنے رکھیے. وہ یہ کہ رشتہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ایک مرد کسی عورت کو یا عورت کسی مرد کو زندگی بھر کے تعلق کے لیے قبول کرتے ہیں. تو اس میں قانون اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز میری قبولیت ہے. یعنی اگر مجھے مذہب عزیز ہے، مجھے اپنے بچوں کو کسی انتشار سے بچانا مطلوب ہے، میں اپنے گھر میں موافقت چاہتا ہوں، تو میں 10 چیزوں کا خیال رکھوں گا. تو رشتے میں اصل چیز یہ ہوتی ہے. یعنی اس میں جب لوگ قانون پوچھتے ہیں تو یہ بڑی ناقابل فہم بات بن جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے رشوت سے سخت نفرت ہے، تو رشوت تو ایک گناہ ہے، اس سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا نا. تو میں ایک رشوت لینے والے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہنا پسند کروں گا، یا خود کسی ایسے آدمی کا انتخاب اپنے لیے کروں گا یا کسی خاتون کا کروں گا. تو اس لیے شادی بیاہ کے معاملات میں قانون کے بجائے یہ چیز دیکھنی چاہیے. اب ان صاحبزادے کے کچھ خیالات ہیں، وہ بیان کر دیے انہوں نے. مسلمان ہوئے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کوئی اپنی تحقیقات کر لی ہیں کہ ستمبر میں روزے رکھیں گے. یہ سب چیزیں جو کچھ بھی وہ بیان فرما رہے ہیں، کیا وہ آپ کی بیٹی کو قابل قبول ہے؟ یعنی اس کے لیے کوئی دین، مذہب، اس کا صحیح ہونا، غلط ہونا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے تو یہ بتائیے مجھے گزارا کیسے ہوگا؟ تو یہ اصل میں یہاں سے فیصلہ کرنا چاہیے. باقی اس کے بارے میں کوئی سخت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مختلف آراء قائم کر لیتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز کو اپروچ کے انتہائی غلط طریقے اختیار کر لیتے ہیں. ان کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے، شائستگی کے ساتھ غلطی واضح کرنی چاہیے اگر وہ بات سننے کے لیے تیار ہو. لیکن رشتے کے لیے یہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ایکسیپٹنس ہے. میں نے ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک معاملہ سنا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی بیٹی کیا خیالات ہیں؟ کہنے لگے ان کے تو اس سے بھی کچھ آگے ہی ہیں. تو میں نے کہا پھر اس سے بہتر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یعنی تاخیر نہ کریں، 2 کلمے پڑھائیں فوراً، اچھی گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو اس لیے اس کا تعلق اس سے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں بلال خان کا. بلال اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی غامدی صاحب، میرا سوال ہے البیان کے متعلق. اس کی جو سورہ اعراف کی آیت 33 میں آپ نے جو اسم کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ حق تلفی ہے، جبکہ سورہ بقرہ کی جو شراب کی آیت ہے اس میں اسم کا معنی گناہ کیا ہے. اور جبکہ میں دوسرے تراجم پڑھتا ہوں اس میں بھی جو ہے اسم کے معنی سورہ اعراف کی 33 آیت میں جو ہے نا گناہ ہی ہے. تو اس میں نے بس پوچھنا تھا کہ کیا کرینہ اس کے پیچھے.
کہ آپ نے حق تلفی ترجمہ کیا؟ عربی زبان میں قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے تجرید کا، یعنی ایک جنرل معنی کا، عام معنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ عام معنی کے لحاظ سے جہاں جہاں استعمال ہوگا وہی ترجمہ کیا جائے گا۔ تو اسم عام معنی کے لحاظ سے ہر گناہ کے لیے آتا ہے، جیسے منکر عام معنی کے لحاظ سے ہر گناہ کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن جس وقت کچھ دوسرے گناہ کے کام عطف و معطوف کر دیے جائیں تو پھر تجرید ہوتی ہے۔ تجرید کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اس سے نکل جائیں گی۔ جب یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ نکل جائیں گی تو آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر گناہ کی کیا اقسام ہیں، تو جو نکل گئی ہیں ان کو نکال کر پھر باقی رہ جائیں گے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تجرید ہو گئی ہے کیونکہ فواحش الگ بیان ہو گئے ہیں اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی الگ بیان ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ گناہوں کی فہرست وہ بے شک مسیحیوں سے پوچھ کے بنائیں یا ملحدین سے پوچھ کے بنائیں، وہ تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو آخری چیز جو حق تلفی رہ جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے یہ تجرید کے اصول پر ترجمہ کرنا ضروری ہے اس طرح۔ بہت شکریہ سر، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں توصیف چودھری کا۔ توصیف اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ یہاں رہی۔ امریکہ میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی۔ جی ہلو جی آپ کی آواز آ رہی جی، ہے۔ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے اسکول میں اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو پراؤڈلی گے کہتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے اور لوگ پتہ ہوتا ہے کہ کون گے ہے بچے کی کلاس میں، کون نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ایز اے ٹیچر اور ایز اے پیرنٹ ہائی اسکول میں بچوں کو گیز کے ساتھ انٹریکشن کے بارے میں کیا اور کیسے تعلیم دی جائے، اور دوسرا یہ کہ اسلامی نظام میں گیز کی کیا سزا ہے؟ شکریہ جی۔ تھینک یو۔ یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کرنا پراؤڈلی، بس اتنا ہی فرق ہے، ورنہ ہمارے ہاں بھی لوگ اب اپنا تعارف کرانے لگ گئے ہیں۔ وہاں ذرا شرماتے لجاتے ہوئے کرا دیتے ہیں، یہاں پراؤڈلی کرا دیتے ہیں، وہ خاص فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک حقیقت کے طور پر آپ قبول کر لیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے ان کے لیے نئی نہیں ہے۔ یونان کے قدیم ادب کو پڑھیں، یعنی ایک بڑا شاعر ہے، ایک بڑی شاعرہ ہے، ایک یہ ہے دوسرا لیسبین ہے۔ دونوں کے مجسمے ایتھنز میں اسی لحاظ سے لگائے بھی جاتے تھے۔ یہی صورتحال اور بہت سی تہذیبوں کی رہی ہے، اور صرف یہ نہیں، کئی اور قسم کے انحرافات ہیں جو باقاعدہ مذہبی طور پر قبول کیے گئے ہیں۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا، ورنہ ہمارے بر صغیر میں بہت بڑی بڑی تہذیبی روایتیں ہیں جن میں بعض چیزیں ناقابل بیان سمجھی جانی چاہیے، وہ ہوتی رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں بہت پرانی ہیں، رہی ہیں۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ایک بستی جس کی بہت بڑی آبادی تھی، اس کے لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ اس کا ذکر کرتے تھے بلکہ اپنے کارنامے سناتے تھے، اور ایسے جری ہو گئے تھے کہ ایک پیغمبر کے ہاں دو خوبرو لڑکے آ گئے تو باقاعدہ ان کو لینے کے لیے آ گئے۔ یعنی یہ صورتحال تو ابھی امریکہ میں نہیں ہوئی، اس حد تک نہیں معاملہ گیا۔ تو اس لیے یہ سب دنیا میں ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری یہ دنیا کی جو ہمیں معلوم تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس سے پہلے کیا تھا وہ تو اب ہم نہیں جانتے، لیکن معلوم تاریخ میں جو دوسرا دور آیا ہے، پہلا تو شرک کا دور تھا، اس میں بہت بڑے پیمانے پر مشرکانہ تہذیب پیدا ہوئی، شرک کو باقاعدہ سیاسی لحاظ سے بھی سلطنتوں نے اپنا مذہب قرار دیا، خود بادشاہوں نے اپنے آپ کو بعض دیوی دیوتاؤں کے اوتار کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ سب پہلے ہوتا تھا۔ پھر دو پیغمبروں کے غیر معمولی اثرات سے توحید یا دین پر مبنی تہذیب غلبہ پا گئی، جیسے سیدنا مسیح اور محمد الرسول اللہ، دونوں آخری پیغمبر ہیں۔
تو پوری دنیا میں وہ دور پھر کوئی 1200 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ رہا ہے جس کو ایج آف فیتھ کہتے ہیں، عصر الایمان تھا. تو اس کے قریب کے زمانے میں ہم لوگ ہیں، تو ہمیں بعض چیزیں اجنبی لگتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہی تھا. اس زمانے میں بھی یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں، یہ زیر زمین چلی جاتی تھی، یعنی ان کا عام اظہار مشکل ہوتا تھا. وہی جو پراؤڈلی اظہار آپ فرماتے ہیں نا، وہ مشکل ہو گیا تھا. اب جب دنیا نے اس تہذیب کا خاتمہ کر دیا ہے اور پھر ایک اور نیا دور شروع ہوا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اب دنیا کا آخری دور ہے، تو اس میں اب مذہبی تہذیب کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور تہذیب ہے جس کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے. اس کی بنیادی قدر یا اس کی جو کی ویلیو ہے وہ آزادی ہے. یعنی انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کے شخصی معاملات پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس کو معاشرے کو روکنا چاہیے، نہ اس کو حکومتوں کو روکنا چاہیے. حکومتوں کا دائرہ اجتماعی معاملات ہیں، باقی انسان جس طرح چاہیں رہیں، جیسے چاہیں کسی چیز کو اختیار کریں، جیسے چاہیں چھوڑیں. تو اس سے در حقیقت وہ چیزیں جو زیر زمین ہوتی تھیں وہ اب عمومی اظہار میں آ گئی ہیں، اور ہمارے معاشروں میں بھی آ رہی ہیں، اس لیے کہ بتدریج آزادی وہاں پر بھی اسی طریقے سے پہنچ رہی ہے. تو میرے نزدیک اس صورتحال کو ایک واقعی صورت کے طور پر قبول کر کے اپنے بچوں کو آپ صرف ایجوکیٹ کریں، اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ انسانوں کے اندر رجحانات ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے، ان میں سے ایک رجحان کو میں اپنے تصورات کے مطابق غلط کہہ سکتا ہوں، دوسرا اس کو صحیح سمجھتا ہے. تو میں تو اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کہوں گا، بیان کروں گا. مجھے جو آزادی چاہیے، اگر ان کو یہ آزادی چاہیے تو مجھے جو آزادی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں جس چیز کو غلط سمجھتا ہوں اسے شائستگی سے غلط کہہ سکوں. تو بس یہاں سے اپروچ کریں آپ، اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ باقی نہیں ہے. اختیار کریں گے تو شکست کھا جائے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ایک کلیریفیکیشن کے لیے میں صرف یہ پوچھ لوں کہ آپ نے یہ شرک کے ایک دور کی بات کی، اس سے پہلے توحیدی کا دور جی یقیناً وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. میں نے تو یہ کہا تھا معلوم تاریخ، یعنی جس تاریخ کو ہم جانتے ہیں، جس کے شواہد ہمارے پاس ہمارے علم کی حد تک موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک دوسری تاریخ بیان فرما دی ہے. ٹھیک ہے سر، شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان کا. عافیہ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. میرا سوال ایڈوانس زکوٰۃ کے متعلق ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ کسی کی کوئی ایسی ضرورت ہو، یا اگر کوئی پبلک ویلفیئر کا کوئی ایسا کام ہے جو اس سال کی تمام زکوٰۃ دینے کے باوجود پورا نہیں ہو رہا ہو، تو ہم کیا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیلکولیٹ، یعنی اگلے سال کی ہم کیلکولیٹ کر کے اور زکوٰۃ دے کے اس کو ہم ایڈوانس زکوٰۃ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یا ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض کے طور پہ ہی دینا پڑے گا؟ کیونکہ اتنے اب یعنی آپ یا اسی فرائض میں ہی دینا چاہتے ہو. شکریہ. جی اس کو سادہ کر لیجیے، یعنی کیا زکوٰۃ مقدم کر کے بھی دی جا سکتی ہے؟ اگلے سال کی زکوٰۃ مجھے اندازہ ہے کہ میری $10,000 بنے گی، تو اس وقت کوئی نیکی کا خیر کا کام ہے، کسی کی ضرورت ہے، تو میں یہ خیال کر لیتا ہوں کہ چلیے میں یہ $10,000 دے دیتا ہوں، اگلے سال کی زکوٰۃ میں وضع کر لوں گا. کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے. مقدم بھی دی جا سکتی ہے، مؤخر بھی کی جا سکتی ہے، اور اپنے پاس رکھ کے آپ آہستہ آہستہ بھی دے سکتے ہیں. کوئی فوری طور پر دینے لازم نہیں ہوتی. جب حکومت زکوٰۃ لے گی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جا کے فوراً تو نہیں دے دیتی یا خرچ نہیں کر لیتی، اس کے پاس رہتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ دیتی جاتی ہے. تو سب چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ اگر اگلی دفعہ اتنی زکوٰۃ نہ بنی تو پھر حوصلہ پیدا کیجیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں انفاق سمجھ لیں، ورنہ آپ اسے وضع کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں اوصاف سلیم کا. اوصاف اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 کے بارے میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے در پر نہ ہوا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سے اس میں سے ہر چیز سے سی باس پرس ہونی ہے.
تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی اور یہ بھی بتا دیے کہ کیا اس کا اطلاق صرف دینی علوم پر ہی ہوگا یا دنیاوی علوم بھی اسی زمرے میں آئیں گے؟ جزاک اللہ خیر. ہر چیز کے بارے میں ہوگا کہ انسان کو اوہام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے میری کتاب میزان میں، اخلاقیات کے باب میں ان آیتوں کی تشریح کی گئی ہے، کیونکہ یہ اخلاقیات میں بنیادی احکام ہیں. تو لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اوہام یعنی جو وہم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو علم نہیں بنا لینا چاہیے. جس چیز کا علم ہے اس کی آپ تحقیق کریں، جس چیز کا علم ممکن ہے اس کے آپ پیچھے جائیں، اس کی جستجو کریں. لیکن اگر آپ اوہام میں پڑ جائیں گے تو پھر معلوم ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اوہام کو فلسفہ بنا کے پیش کیا ہے اور دنیا ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی غیر معمولی بات کہی ہے کہ انسان کو اپنے تمام فیصلوں کی بنیاد علم پر رکھنی چاہیے اور جہاں علم ممکن ہے اسی کے درپے بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد قاسم کا. قاسم اپنا سوال پوچھ لیجئے. غامدی صاحب، ابھی 23 اعتراضات کی سیریز میں ایک موضوع آئے گا، تو ایک ریکویسٹ ہے اس کو آپ اس وقت تھوڑا ڈسکس کر لیے گا. جس طرح سے آپ 23 اعتراض کے جواب میں ایک ایک بات کو ایک دم باریکی سے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دم بالکل پانی کی طرح صاف کر دیتے ہیں، ویسے نماز جو ایک سنت ہے اور اس کے اندر اور ایک سنت ہے سورہ فاتحہ اور قرآن کی تھوڑا حصہ عربی میں پڑھنے کی جو یہ پابندی ہے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اس وقت ڈسکس کر لیے گا. کیونکہ یہ جو عربی میں پڑھنے کی پابندی ہے نا سورہ فاتحہ اور قرآن کا تھوڑا حصہ، یہ اب تک اس پر اطمینان نہیں ہو سکا ہے اور یہ تھوڑا فطرت سے خلاف لگتا ہے. سوال پوچھ لیجیے. ابھی کے لیے سوال غامدی صاحب، ابھی کے لیے سوال یہ ہے کہ مادے کا جو آپ بتاتے نا کہ دو علم ہے، ایک مادے کی تحقیق سے علم حاصل ہوتا ہے اور دوسرا نفس کی تحقیق سے علم حاصل ہوتا ہے. یہ جو نفس کی تحقیق سے یہ جو علم حاصل ہوتا ہے یہ تو مادے کا علم ہی لگتا ہے، کیونکہ جو نفسیات کا علم ہے سائیکولوجسٹ اس کو مطلب نیورون سے لنک کر کے ساری چیزیں بتاتی ہے، اور کوئی نفسی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم مادے کا ایک ٹیبلٹ دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا نفس کا حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں. جزاک اللہ. جس چیز کی حقیقت بھی سمجھنی ہو اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. موجودہ زمانے میں انسان کی تمام توجہات کا مرکز مادہ ہے. ہماری ساری سائنس اسی کی تحقیق پر مبنی ہے. وہ نفس کو الگ سے کوئی حقیقت تسلیم ہی نہیں کرتی، اس لیے مادی پہلو ہی سے ہر چیز کا جائزہ لیتی ہے. بیماری ہے، تکلیف ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس عضو میں ہے، اس کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں. اسی طرح وہ بیماریاں جو ذہنی بیماریاں کہلاتی ہیں اس میں بھی دماغی کا جائزہ لیں گے کہ وہاں کیا خرابی ہو گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے دوائیں بھی دیں گے. یہ سب چیزیں تو یہ بالکل درست ہے. یہ پورا کا پورا علم اسی پر مبنی ہے. آپ چونکہ اسی علم میں پیدا ہوئے ہیں، اسی سے مانوس ہیں، اسی کی چیزیں پڑھتے ہیں، اسی کے ماہرین کو سنتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن نفسی علم اپنی جگہ موجود ہے، اور نفسی علم اصل میں اس شخصیت کا علم ہے جو آپ کے اندر سے بول رہی ہے. وہ نہ محض ذہن ہے نہ محض جسم ہے. ذہن تو جسمی کا ایک ظہور ہے. وہ اصل شخصیت جس کو جب آپ تحلیل اور تجزیے سے گزارتے ہیں تو اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اس کے ماہرین بھی دنیا میں رہے ہیں، اس زمانے میں کم ہیں. تو میں نے تو عرض کیا ہے کہ دونوں شہادتیں موجود ہیں. اس کے جن ماہرین کو ہم نے کہیں دیکھا ہے تو غیر معمولی معاملات بھی دیکھے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کو ہم اپنی نظر کا دھوکہ سمجھ لیتے. لیکن قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہ علم نہ صرف یہ کہ نفس کا علم اتارا گیا، 2 فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا گیا، لوگ سیکھتے تھے اس کو، اس کے اثرات قرآن نے بیان کیے ہیں. اور پھر اس میں یہ کمال بیان کیا ہے کہ سلیمان کے دربار میں ایک شخص تھا جو 1500 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں لے آیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ علم تھا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.
ایک یاد دہانی میں کرا دوں، یہ سوال و جواب کی چونکہ نشست ہے تو اس میں سوال پوچھ لیں، اور اگر سجیشن دیں تو وہ ghamdi.org/contact پہ جا کر کے آپ اپنے سجیشن بھیج دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد علی سومرو کا۔ سومرو صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ محمد علی سومرو اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ ہیلو جی ہیلو جی، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی غامی صاحب، میرا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، لیکن محض اس لیے کہ وہ دنیاوی فائدے اسے اٹھا سکے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو جسے کچھ اہل علم سندن ضعیف کہتے ہیں، کچھ صحیح، وہ یہ کہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس لیے کہ علماؤں میں اپنا نام بڑھا سکے یا کسی بیوقوف کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکے یا جیسے محفل میں آگے سیٹیں لے سکے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جیسے کہ دین کا علم کسی کو بتانا ہے، دین کی کسی انفارمیشن کو بتانے کا عمل از خود دینی عمل نہیں ہوتا، جب ہم اسے اللہ کی کسی رضا یا اللہ کا کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، تب وہ دینی عمل بنتا ہے، اور اس کو ہم کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی رضا کے۔ لیکن جب ہم اسے اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کے دوسرے علوم بھی بانٹے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ علوم بانٹا جا رہا ہے اور اس پر معاوضہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے یونیورسٹی اور کالج کے اساتذہ وہ علم بانٹنے پر فیس لیتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کا، دین کی کسی انفارمیشن حاصل کرنے کا عمل از خود کیا ایک خالصاً دینی عمل ہے، یا اس میں بھی یہی تفریق موجود ہے کہ اسے ہم کسی مطلب اور وجہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے مثلاً اگر ایک کوئی CSS کی تیاری کرنے والا بچہ مطلب وراثت کے قانون کی کچھ انفارمیشن اس لیے حاصل کرے کہ میرے ایگزام میں آنا ہے اور میں نے اس کو لکھ کے پاس ہونا ہے اور آفیسر بننا ہے، تو کیا ان احادیث کی روشنی میں یہ چیز جائز ہوگی، یا مطلب اور ان احادیث کا تھوڑا مفہوم مجھے پلیز آپ سمجھا دیجیے گا؟ شکریہ۔ حدیث کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں، اور یہ بیانات ضروری نہیں ہوتا کہ سارے سیاق و سباق کے ساتھ لوگ بیان کریں، جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے بعض اوقات مختصر طریقے پہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی روایت آپ کے سامنے آئے تو تمام روایات کو اکٹھا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں اصول اور قاعدے بیان کیے ہیں ان کے مطابق اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم نافع ہونا چاہیے، یعنی جو علم بھی آپ سیکھیں وہ آپ کی دنیا کے لیے یا آپ کے دین کے لیے نفع دینے والا ہونا چاہیے۔ ویسے ہی ہر مسلمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و مالا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور بے فائدہ باتوں سے گریز کرے۔ تو اس لیے علم کے معاملے میں اصول یہ وہ دنیاوی علوم سیکھیں آپ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، ان میں جیسے طب کا علم ہے اور بہت سے علوم فنون ہیں، کوئی اس میں مانع نہیں ہے۔ وہی بات ہے جو آپ کے والدین بھی آپ کو کہیں گے، بارہ کہی جاتی ہے کہ بے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اچھی چیزیں سیکھو، نفع دینے والی چیزیں سیکھو۔ اس میں تفریحات بھی نافع ہیں، یعنی تفریح انسانی ضروریات میں سے ہے، اس کے لیے بھی آدمی بہت سے علوم سیکھتا ہے، کھیل سیکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز چیزیں ہیں۔ دین کے علم کے معاملے میں جو بات مختلف جگہوں پر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تو وہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے لیے دین کا علم سیکھتے ہیں، یعنی مجھے اپنے دین کو سمجھنا ہے تو یہ میری ضرورت ہے، میں سیکھوں گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب انسان کسی حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس کے باطنی تقاضے کے لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتائے، شیئر کرے اس کو۔ تو دین کے علم میں یہی چیز ہونی چاہیے بنیادی طور پر، یعنی وہ میرے لیے مسئلہ ہے، وہ مجھے دوسروں کو بتانا ہے، اس کے لیے ایک مسئلہ ہے اور مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ لیکن دین کے علم کو کاروبار بنا لینا کہ یہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو دین کے علم، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بعض اچھے علوم کے بھی شائع نشان نہیں، یعنی کوئی طبیب بھی اگر فرض کیجئے کہ اسی کو اپنی اصل ہدف بنا کے طب سیکھتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی کام باقاعدگی سے کریں گے اس کا معاوضہ نہیں لیں گے، معاوضہ لینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ معاوضہ کوئی علم بیچنا نہیں ہوتا،
وہ آپ کچھ پابندیاں قبول کرتے ہیں یا کسی ادارے کی کوئی خدمت کرتے ہیں، کسی ہسپتال میں بیٹھتے ہیں، کسی مسجد میں کوئی خدمت انجام دیتے ہیں اور پابندی قبول کرتے ہیں، تو اس کا معاوضہ لینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ یعنی دنیا کا حریص ہو کے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لینا دین کو، خود سوچئے کہ اخلاقی لحاظ سے کتنی بری چیز ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں حسن شارق کا۔ حسن، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم حامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرے سوال ہے، ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے باقی پیغمبر ان کا سب کا ایک ہی پرپس تھا، وہی میسج تھا لوگوں کے لیے کہ خدا ایک ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسچینٹی جو ہے وہ چند سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو ریومرز پہلے تھے سن آف گاڈ ٹرینٹی، تو یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ ایک فرقہ بن جاتا کہ غلط ریومرز کے فالوورز تھے، لیکن ابھی اس وقت 100% تقریباً 100% کرسچنس جو ہیں وہ یہی غلط کانسیپٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اصل جو میسج تھا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک دم غائب کیسے ہو گیا؟ اچھا، دوسرا سوال میں ایک ہی سوال؟ جی ایک ہی سوال۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو مسیحی تاریخ پڑھنی چاہیے، بالکل واضح جواب اس کا مل جائے گا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوا کہ ایک بڑی جماعت نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئی بلکہ بتدریج آپ کی زندگی میں ایک حکومت قائم ہو گئی، ایک نئی تہذیب وجود میں آ گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ پورے جزیرہ نما عرب میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی اور تاریخی لحاظ سے دنیا کے 3 براعظموں تک ان کی سلطنت پہنچ گئی۔ سیدنا مسیح پر ایمان لانے والے بہت تھوڑی تعداد میں آپ کی دعوت سے، آپ کے پیغام سے واقف ہوئے، باقی لوگ مدعا تھے، سڑکوں پر جب وہ نکلتے تھے نکل آتے تھے، لیکن اصلاً ان کے ساتھ تعلق والے تو 10-20 لوگ بھی نہیں تھے۔ ان میں سے بھی ایک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آخر میں اسی نے مخبری بھی کی، چند پیسے لے گئے، تو یہ تھوڑے سے لوگ تھے اور بہت زیادہ علمی مزاج رکھنے والے بھی نہیں تھے، یعنی سادہ طبیعت لوگ تھے۔ وہ فرمایا تھا انہوں نے کہ آؤ مچھلیاں پکڑنے والوں میں تمہیں آدمی پکڑنے کا راز بتاتا ہوں۔ اس طرح کے سادہ طبع لوگ تھے۔ سینٹ پال جب مسیحیت میں داخل ہوئے تو وہ بڑے فاضل فلسفی آدمی ہیں، انہوں نے ایسی تعبیر کی اور پھر اس کے ساتھ جیسے ہمارے ہاں صوفیہ نے کیا ہے اپنے کشف کا بھی ایک طرح سے پیوند لگا دیا۔ تو اس لیے موجودہ مسیحیت تو سینٹ پال کی مسیحیت ہے، حضرت مسیح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جو ابتدائی حواری تھے یا ان کے بعد صحابہ تھے، ان کو وہاں سے چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ اگر کوئی محبت رکھنے والے لوگ تھے تو انہیں بھی ہجرت کرنا پڑی۔ ایک تہذیب کا بازار گرم ہوا۔ چنانچہ یہ عرب میں جو زیادہ تر لوگ تھے مسیحی، عرب کے قریبی علاقوں میں یعقوبی تھے، یہ وہ نہیں تھے جو آپ دیکھتے ہیں، اور یہ شمون کے پیرو تھے زیادہ تر۔ ہمارے ہاں جو مسیحیت اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہ ساری سینٹ پال کی مسیحیت۔ چلیے جی، ہم اگلا سوال لیتے ہیں محمد عتیق کا۔ عتیق اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، اعتراضات کی سیریز میں فطرت کے موضوع پہ جو آخری سیشن ہے اس میں آپ قرآن کے اسلوب کی وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کیوں اپنایا کہ معروف اور منکر اور اس طرح خبیث اور طیب کے بارے میں اصولی بات کر کے آگے کوئی فہرست کیوں نہیں دی؟ تو چونکہ قرآن کے مخاطب ذریت ابراہیم ہے اور جن اخلاقی چیزوں میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، تو قرآن کا اس طرح کی چیزوں کو موضوع نہ بنانے کا مطلب اس طرح اخلاقی چیزوں کی تصدیق کرنا ہے، اور یہ طریقہ فطرت کے مسلمات کے بارے میں بھی ہے۔ تو اگر اس اصول کو داڑھی پہ اپلائی کیا جائے تو مرد بالعموم داڑیاں رکھتے تھے، چاہے مسلم تھے یا غیر مسلم، اور قرآن کا اس کو موضوع نہ بنانا اس کی تصدیق کر رہا ہوا جو کہ اس کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی وضاحت میں کوئی خرابی دے گی تو اس کی اصلاح کر دی کہ وضاحت شریفانہ ہونی چاہیے نہ کہ متکبرانہ۔ مونچھوں اور داڑھی کا ایک کمبائنڈ افیکٹ ہے شریفانہ اور متکبرانہ وضاحت پہ۔ تو داڑھی کا ایک کنٹریبیوٹنگ رول ہے تزکیہ میں جو دین کے اصل سے اس کا تعلق ہے۔
तो ऐसे में इसको सुन्नत की फहरिस्त से निकालने की ज़रा वजाहत करें। दूसरा ये ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फितरत के मौजू पे जी पूरी बात बयान कीजिए तो मेरी बात ही में जवाब मिल जाएगा। मैंने ये अर्ज़ किया है कि दीन की जो रिवायत दीन इब्राहीमी की हैसियत से मौजूद थी, कुरान ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उसको पूरा बयान करे, बल्कि उसूली हुक्म दे दिया और ये कहा कि दीन इब्राहीमी की इस रवायत की पैरवी की जाए। उसमें अगर कहीं किसी इस्लाह की ज़रूरत थी तो कर दी गई, अगर कोई तजदीद की ज़रूरत थी वो भी हो गई, और कोई इजाफ़ा करना था वो भी हो गया। उस सब की मिसालें मैंने ये जो आखिरी नशिस्त है उसमें दे दी हैं, बता दिया है कि किन चीज़ों की तजदीद की ज़रूरत पेश आई, किन की इस्लाह की ज़रूरत पेश आई और किन में इजाफ़े की ज़रूरत पेश आई। तो दीन इब्राहीमी की रवायत में उस चीज़ को ले लिया गया और उसको आगे बयान कर दिया गया। आगे जारी करने का काम किसने किया? यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को दीन की हैसियत से जारी फरमाया है तो ज़रूर उसे शामिल करें, नहीं जारी फरमाया तो कैसे शामिल करते हैं? जो बात हुजूर ने कही है, जो रिवायतें बयान की जाती हैं, उनमें तो इसको शामिल करने का कोई ज़िक्र नहीं है। बस दोनों यानी मूँछों और दाढ़ी की वज़ा कता शरीफाना होनी चाहिए, इसका ज़िक्र है और वो बात समझ में आती है। तो मैं आगे अब बयान करने वाला हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने शामिल नहीं किया, जो शामिल किए हैं उनमें तो किसी को कभी कोई इख्तलाफ हुआ ही नहीं किया। उसकी वजह वो उसूल हैं जो आगे मैंने बयान किए हैं, और ये अर्ज़ भी किया है कि जिसको तनकीद करनी है पहले उन उसूलों का मुताला करे। इस पर इंशाअल्लाह अगली नशस्त में गुफ्तगू होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी आज की इस नशस्त का वक्त ख़त्म होता है। आप में से वो लोग जिन्होंने इस इवेंट के लिए रजिस्टर किया, आज शिरकत भी की, मगर उनकी बारी नहीं आ पाई, इंशाअल्लाह हम उन्हें अगली आस्क कामदी लाइव में प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। इसकी तफसीलात आपके साथ बज़रिया ईमेल शेयर कर दी जाएंगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गामदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल हारून को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।